جادوئی جنگل کے بیچ میں بلومنگ ویلی نامی ایک حسین وادی تھی جہاں پھول کبھی نہیں مرجھاتے تھے اور تتلیاں ہر وقت رقص کرتی تھیں۔ اس وادی میں سب سے خوبصورت پری روزا بیلی تھی جس کے نازک گلابی پروں میں چمک تھی۔ اس کے بال سونے جیسے دمکتے تھے اور اس کا دل شبنم کی طرح صاف تھا۔ وہ جہاں اڑتی گلابی گلاب کھل جاتے اور فضا خوشبو سے بھر جاتی۔ ایک دن جب وہ کرسٹل جھیل کے اوپر اڑ رہی تھی اور پانی میں اپنی عکاسی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ توازن کھو گئی۔ وہ ہوا میں لڑکھڑاتی اور نرمی سے پھولوں کے بستر پر گری، لیکن جب وہ دوبارہ اڑنے کی کوشش کرنے لگی تو کچھ خوفناک ہو چکا تھا۔ اس کے پروں میں جان نہیں تھی۔ روزا بیلی نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹائیں اور وہ بھاگی بھاگی جنگل کی جانب جانے لگی۔ وہاں پر اسے ایک چھوٹی چیونٹی نے کہا کہ آپ عقل مند الو کے پاس جاؤ، وہی اس کا حل بتائے گا۔ الو قدیم بلوط کے درخت کے نیچے رہتا ہے۔ روزا بیلی نے جیسے ہی چیونٹی کی بات سنی وہ بھاگی بھاگی الو کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی جانب گئی۔ الو براہ کرم میری مدد کریں، میرے پروں میں کوئی طاقت نہیں رہی، میں اڑ نہیں سکتی، مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ اینک کو درست کیا اور غور سے سوچا، ننھی پری، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کسی تاریک جادو کا ہاتھ ہے۔ تمہیں لونا چاند پری کو تلاش کرنا ہوگا۔ وہ سلور مسٹ پہاڑ کی چوٹی پر رہتی ہے اور جادو ختم کرنے کے طریقے جانتی ہے۔ روزا بیلی نے عزم کے ساتھ سر ہلایا اور اپنے سفر پر نکل پڑی۔ میں چلتے ہوئے اسے پپ نامی شرارتی بونا ملا جس کے ہرے رنگ کے بال، چمکتی آنکھیں اور چلاک مسکراہٹ تھی۔ کیا تم کچھ تلاش کر رہی ہو گلابی پری؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پپ، میرے پر غائب ہو گئے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں بچی، کیا تم نے دیکھا ہے میرے پروں کو؟ پپ نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن مجھے اس کی۔ روزا بیلی نے افسوس سے سر جھکایا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پروں کے بغیر میری جادوئی طاقت بھی نہیں ہے۔ پپ نے کہا، تم مجھے ایک گلابی ستارہ ڈھونڈ کر لے کے آؤ گی تو میں تمہیں راستہ بتاؤں گی۔ روزا بیلی نے فوراً حامی بھری۔ پپ نے چالاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے پر سایہ دار دیو نے چرا لیے ہیں، وہ پہاڑ کی غار میں رہتا ہے، مگر محتاط رہنا ننھی پری۔ روزا بیلی نے پپ کی بات سنی اور جنگل کے راستے پہاڑ کی جانب جانے لگی۔ راستے میں روزا بیلی کو اس کی ایک دوست پری ملی۔ اس نے اسے لونا چاندی پری تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ لونا پری چاند کی روشنی میں نکلتی ہے جو کہ نہایت رحم دل ہے۔ آخر کار روزا بیلی لونا چاندی پری کے پاس پہنچ گئی۔ روزا بیلی، میں تمہاری آمد کی توقع کر رہی تھی، لونا نے نرمی سے کہا۔ سایہ دار دیو نے تمہارے پروں کو ایک سیاہ کرسٹل میں قید کر دیا ہے۔ انہیں آزاد کرنے کے لیے تمہیں اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ روزا بیلی کانپ گئی کیونکہ اس کا سب سے بڑا خوف تھا اندھیرا۔ لونا چاند پری نے روزا بیلی کی ہمت بڑھائی اور کہا کہ تم بہت بہادر پری ہو۔ اس سے ایک چھوٹی سی شیشی تھمائی، یہ چاند کی شبنم ہے، یہ اندھیرے میں تمہاری رہنمائی کرے گی، ہمت کرو ننھی پری۔ روزا بیلی گھپ اندھیری وادی میں اکیلی گئی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا جگنو بھی تھا جو اس کو ہلکی ہلکی روشنی میں راستہ دکھا رہا تھا۔ سایہ دار دیو سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ کرسٹل تھا جس کے اندر روزا بیلی کے پروں کی طاقت تھی۔ اگر تم اپنے پروں کی طاقت واپس چاہتی ہو تو تمہیں خوفناک سرنگ سے گزرنا ہوگا، سایہ دار دیو غرایا۔ روزا بیلی نے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن لونا چاندی کی بات یاد آئی کہ ہمت کرو۔ اس نے چاندنی شبنم کی شیشی کھولی اور ایک نرم چمک پورے راستے میں پھیل گئی۔ اس نے خوف کے باوجود ایک قدم بڑھایا، پھر دوسرا۔ اندھیرے میں سرگوشیاں اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ مسلسل آگے بڑھتی رہی جب تک کہ وہ دوسری طرف نہ پہنچ گئی۔ ایک زوردار چمک کے ساتھ سیاہ کرسٹل ٹوٹ گیا۔ روزا بیلی کے گلابی پروں نے آزاد ہو کر دوبارہ اس کے کندھوں پر جگہ لے لی، ایک سنہری روشنی کے ساتھ۔ روزا بیلی خوشی سے ہوا میں اڑتی ہوئی غار سے باہر نکل آئی۔ نیچے آتے ہوئے اس نے ایک چمکدار ستارہ پھول دیکھا اور نرمی سے اسے توڑ لیا۔ جنگل میں واپس آ کر اس نے پپ کو تلاش کیا۔ کیا تم میرا ستارہ پھول لائی؟ پپ نے جوش سے پوچھا۔ روزا بیلی نے مسکراتے ہوئے اسے پھول دیا۔
وعدہ وعدہ ہوتا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ پپ کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ بہت خوب گلابی پری، لگتا ہے کہ تم واقعی اپنی پروں کی حقدار ہو۔ روزابیلی نے زوردار کہکہ لگایا اور اپنے چمکدار پروں کو پھیلا کر ہوا میں اڑ گئی۔ اس دن کے بعد وہ صرف بلومنگ ویلی کی گلابی پری نہیں تھی بلکہ پورے پرستان میں ایک بہادر پری کے نام سے مشہور تھی۔ پری ماں کو روزابیلی کی بہادری پر بہت فخر تھا۔ مزید خوبصورت کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔